بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ پلیز اس کو ضرور دیکھنا، ساری ویڈیو دیکھنا بھائیوں۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے اس لیے میں نے بنائی ہے کہ چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور میں بات کروں گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جینوسائیڈ رپورٹ کے بارے میں۔ تو بھائیو، پہلے میں بات کرتا ہوں ہندوستان کی پلاننگ کی جو پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ بھائیو، میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، ادنا سا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دین، اپنے پاکستان کے لیے میرا دل بہت دھڑکتا ہے۔ تو میں اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پلیز یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں ذرا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، یہ جنگ پاکستانیوں کی جنگ ہے، اس میں ہم نے سب نے مل کے اپنی فوج کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ آخری جنگ ہوگی، غزوہ ہند۔ بھائیو، پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہر طرح سے اس کا ساتھ دینا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی فوج سے رابطے کریں، اپنے علاقے میں جو اگر کوئی فوجی چھاونی ہے تو وہاں پہ جائیں، جہاں بھی آپ کو کوئی فوج کا کوئی بندہ ملتا ہے، کوئی آفیسرز، ان سے رابطے کریں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ پاکستانی عوام کیسے اپنی فوج کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑے۔ بھائیو، جنگ صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، جنگ میں جو مجاہد ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بھائیو، آپ اپنی فوج سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ پاکستانی عوام کیسے جنگ کے لیے تیار ہے، اپنی فوج کو کیسے سپورٹ کرے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی فوج ہمیں اجازت دے گی، ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی ریاست ہمیں اجازت دے گی۔ اس لیے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے فوج کی مرضی سے کرنا ہے۔ اور بھائیو، ہمارا دشمن ہمیں بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، شیعہ سنی، بلوچی، سندھی، کشمیری، بلتستانی، پشتون وغیرہ وغیرہ، پنجابی، سب کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو بھائیو، اب وقت ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ ہم نے اپنے دشمن کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، چاہے ہم سنی ہوں، شیعہ ہوں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، گلگت بلتستانی ہوں، کشمیری ہوں، ہم ایک ہیں، اور ہم ایک ہو کے لڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائیو، ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے لڑنا ہے،
ان کو آزاد کرانا ہے. جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، جو انہیں بے قصور انہیں مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے ان کا، کشمیریوں کا، یہ ہم نے روکنا ہے. جنگ انڈیا چھڑے گا، بند ہم کریں گے. یہ غزوہ ہند آخری جنگ ہوگی انشاءاللہ، جس میں کشمیر آزاد ہوگا. اور ہم نے اپنے سکھ بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے. جو پنجاب اس بارڈر کے اس پار ہے، وہ خالصتان بنے گا. اس لیے میں اپنے سکھ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی تیار ہیں. اور یہ موقع ہے ان کے لیے کہ وہ پنجاب کو خالصتان بنائیں. میں کچھ باتیں اپنے سکھ بھائیوں سے بھی کروں گا. پہلے میں اپنے کچھ مسلمان بھائیوں سے باتیں کر لوں. بھائیوں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رپورٹ آئی ہے، جینوسائیڈ رپورٹ، جو ہم پاکستانیوں نے نہیں بنائی یا کسی اور مسلمان ملک نے نہیں بنائی. یہ امریکہ میں رپورٹ بنائی گئی ہے، جینوسائیڈ رپورٹ، جس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں RSS BJP سرکار کیسے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے. شاید آپ مسلمان جو بارڈر کے اس پار رہتے ہو، جو ہندوستان کے مسلمان ہو، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ غدار نہیں ہوتے. آپ شاید میری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ یہ جینوسائیڈ رپورٹ ضرور پڑھیں. یہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ RSS اور BJP مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتی ہے. سکھ، عیسائی، دلتس، ان کو کیسے ان کا قتل عام کرنا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کیسے کرنی ہے، کیسے کیسے قانون بنائے جائیں گے جس میں بے قصور مسلمان، سکھ سب کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. آہستہ آہستہ ان کو مارا جائے گا، ختم کیا جائے گا ہندوستان سے، کیونکہ RSS ہندوستان کو ایک ہندو دیش بنانا چاہتی ہے. تو بھائیو، یہ جینوسائیڈ رپورٹ ضرور پڑھیں، خاص کر جو مسلمان بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ وہ ضرور پڑھیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے. آپ غلط سوچتے ہیں. مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کی فکر کرتا ہے، اگر وہ اصلی مسلمان ہے تو. بھائیو، آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. UP میں یوگی آدتیہ ناتھ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، یہ تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے. آپ آہستہ آہستہ آگے 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 دیکھتے جائیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ. تو یہ جو جنگ ہوگی نا ہندوستان کی اور پاکستان کی، اس میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے. یہ غداری نہیں ہوگی، یہ آپ اپنی آزادی کے لیے لڑو گے. جو سلوک یوگی آدتیہ ناتھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، جو مودی قانون بنا رہا ہے، جو گجرات میں ہوا، جو دلی میں ہوا، جو دلی میں مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، یہ جینوسائیڈ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں نے کیسے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی. کیسے پلاننگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنے کی. آپ تو سمجھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی، یہ ہو سکتا ہے. RSS اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے جس پہ ہٹلر چلا تھا. RSS ہٹلر سے انسپریشن لے کے بنائی گئی تھی. یہ ہندو سپریمیسی چاہتی ہے.
یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو بسیں، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ دلت۔ تو آپ بھی تیاری کریں، یہ غزوہ ہند سٹارٹ ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑوں نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ یہ جنگ ہوگی اور یہ آخری جنگ ہوگی، اور ہم نے یوگی آدتیہ ناتھ جیسے لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے سزائیں دینی ہیں، مودی جیسے کتوں کو، دہشت گردوں کو ہم نے سزائیں دینی ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی تیاری کر لو، غزوہ ہند کی تیاری کر لو۔ تو آپ دیکھو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میرے پہ یقین نہیں آتا تو کشمیریوں کا حال دیکھ لو، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کشمیری 1 سال سے زیادہ دیر ہو گیا انہیں، وہ اپنے گھروں میں بند ہیں، نہ وہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، وہ اپنے ملک میں قید ہو کے رہ گئے۔ اور اب یہ پنجابیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ جو قانون انہوں نے کسان بل جو مودی نے بنایا نیا، جس میں وہ اپنی مرضی سے سکھ بھائیوں کے کھیتوں کا حساب کتاب کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، سکھ بھائیوں جو کسان ہیں پنجاب کے ان کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ یہ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ یہ جنگ، اس میں کشمیر نے آزاد ہونا ہے، خالصتان نے وجود میں آنا ہے، اور ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہیں۔ یہ جنگ پاکستان اور چائنا مل کے لڑیں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ اے پاکستانی بھائیو، تیار ہو جاؤ، ہم نے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنا ہے، چاہے ہم نے خون دے کے لڑنا ہے، چاہے ہم نے بندوق سے لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے تو ان کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو فوج بولے گی، جو ریاست کہے گی پاکستان کی، اس کے مطابق لڑنا ہے۔ تو بھائیو تیار ہو جاؤ۔ اور میری گزارش ہے زاہد حامد بھائی سے، زاہد حامد بھائی، میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، بہت اچھی ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ آپ آگے آئیں اور پاکستانی قوم کو جگائیں اور بتائیں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو پھر کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے لڑنا ہے۔ اور میری گزارش ہے فوج سے کہ وہ پاکستانی قوم کو آگاہی دیں، تیار کریں جنگ کے لیے۔ جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہے، جیتنا تو ہم نے ہے، لیکن جب تیاری ہوگی تو پھر بہتر طریقے سے لڑیں گے۔ اس لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا دشمن جو ہے نا، وہ بہت ڈرپوک دشمن ہے، ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے، ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کا بدلہ لینا ہے۔ جو قتل عام ان بے قصور کشمیریوں کا ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر میں، ان کا بدلہ لینا ہے ہم نے۔ تیار ہو جاؤ۔ یہ جنگ انڈیا چھیڑے گا، بان ہم کریں گے۔ انڈیا بھول گیا کہ پاکستانی قوم، ہر پاکستانی
شہری کے ہر ایک پاکستانی شہری کے گھر میں اسلحہ ہوتا ہے. ہم اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں. میرے پشتون بھائی، غیرت مند دلیر قوم کھیلتے ہی AK-47 سے ہیں. وہ تو شروع ہی ان کی زندگی AK-47 کے ساتھ ہوتی ہے. ہم تمہارا وہ حال کریں گے مودی، تم یاد کرو گے، یاد رکھو گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ہندوستان کا نام ہسٹری بکس میں پڑھا جائے گا، مٹا دیں گے ہم. تم جو ہمیں چیلنج کر رہے ہو نا، تم بہت غلط کر رہے ہو. تو بھائیو، پاکستانی بھائیو، تیاری کر لو. اپنی فوج جو چھاونی ہے آپ کے گھروں کے، آپ کے گاؤں کے پاس، جہاں بھی آپ کو کوئی ملٹری کا پرسنل، کوئی بندہ، کوئی آفیسرز ملتا ہے تو اس سے رابطہ کرو. پوچھو پاکستانی کیسے آپ کی مدد کریں، آپ کا ساتھ کیسے دیں. جو LOC کے نزدیک گاؤں ہیں وہاں پہ بنکرز بناؤ. یاد رکھو، دیکھو جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نا، وہاں پہ لوگ ابھی سے قیامت کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کے نیچے 100 فٹ کے بنکرز بنائے ہیں جہاں پہ وہ ٹین کے ڈبوں کا کھانا رکھتے ہیں، سٹور کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو وہ کئی ہفتے گزار سکیں ان بنکرز میں. 20 سے 50 لوگ ان بنکرز میں آتے ہیں. تو آپ بھی جو LOC کے نزدیک گاؤں ہیں، آپ بھی بنکرز بناؤ، کھانا سٹور کرو ہفتوں کا، مہینوں کا. اور اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو کیسے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، یا اپنی فوج سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو. اگر ہم ابھی سے تیاری کر لیں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا، جنگ جلدی ختم ہوگی. کیونکہ جنگ ختم ہم نے کرنی ہے، شروع وہ کریں گے. ہم نے بہت برداشت کر لیا، بہت دیکھ لیا کشمیریوں پہ ظلم ہوتا ہوا، ہم اور نہیں دیکھ سکتے. اب جب جنگ چھڑے گی تو آخری جنگ ہوگی یہ انشاءاللہ. یہ غزوہ ہند، یہ وہ جنگ ہے جس کی پیشن گوئی بڑے بڑوں نے کی ہوئی ہے. یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے. تو تیار ہو جاؤ، اپنی فوج سے رابطہ کرو، گروپ بناؤ، پوچھو کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کا کیسے ساتھ دے سکتی ہے. میڈیکل سپورٹ ہو یا ہتھیار سے لڑنا ہو، جیسی بھی سپورٹ کرنی ہے اپنی فوج سے پوچھو. کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، ریاست کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. اسلحے کا لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو اپنے پاس. LOC پہ جو لوگ رہتے ہیں، جو گاؤں ہیں، ان کو جا کے تربیت دو، ان کو ٹرین کرو، ان کو تیار کرو. ان کو بتاؤ کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیسے واپس لڑنا ہے. یاد رکھو، جب 1965 میں جنگ ہوئی تھی تو ہمارے صدر ایوب خان نے جو تقریر کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑو. اب بھی یہی ہوگا، اب بھی ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑیں گے انشاءاللہ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سنی، شیعہ، بلوچی، پشتون، پنجابی، گلگت بلتستانی، کشمیری، سندھی، سب ہم ایک ہیں.
ہمیں مل کے لڑنا ہے، اپنی فوج کے ساتھ مل کے لڑنا ہے، شانہ بشانہ لڑنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ ہم ایک بہادر قوم ہیں۔ ہم نے یوگی آدتیہ ناتھ، مودی جیسے لیڈروں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لانا ہے، کو سزائیں دینی ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ گجرات میں، دلی میں شاہین باغ کا جو حادثہ ہوا، یا آپ جینوسائیڈ رپورٹ ضرور پڑھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کیسے کی جا رہی ہے، ان کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، ان کے لیے کیمپس بنائے جائیں گے جہاں پہ ان کو قتل کیا جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ سمجھتے ہو نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہٹلر نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور یہ RSS اسی ہٹلر کی انسپریشن سے بنی ہے۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ تو ابھی سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ابھی تو دیکھو کہ یہ کیا کیا کرنے جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو آپ، مجھے پتہ ہے مسلمان اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ساتھ غداری نہیں کرتے، لیکن آپ غداری نہیں کرو گے، آپ اپنے حق کے لیے لڑو گے۔ جو آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی رہی ہے، جو آپ کو ایک ایک کو دیکھ کے آپ کو 20 مل کے مارا کرتے تھے، آپ کو قتل کرتے تھے، یہ آپ نے اس لیے لڑنا ہے، اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے۔ بابری مسجد کو شہید کیا، یہ جو ان کی عدالتیں ہیں نا، یہ آپ کے خلاف ہیں، یہ آپ کے خلاف فیصلے دیا کریں گی۔ جینوسائیڈ رپورٹ کو پڑھو، یہ میں نہیں بول رہا، پاکستانی نہیں بول رہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بول رہا ہے، جو مودی کا دوست ہے۔ اور تم دیکھ نہیں رہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ غریب کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو بند کیا ہے گھروں میں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیسے برداشت کریں ہم؟ اب برداشت کیا حد ختم ہو گئی ہے، اب ہم نے لڑنا ہے، کشمیر نے آزاد ہونا ہے، اور انشاءاللہ پنجاب نے خالستان بننا ہے۔ اور سکھ بھائیوں، میرا آپ سے ایک مشورہ ہے، یہ جو ٹرینیں جاتی ہیں نا کشمیر میں آپ کے پنجاب سے، ان کو بند کرو۔ 1 ہفتہ بند کرو گے، 2 ہفتہ بند کرو گی، خدا قسم مودی آپ کے گھٹنوں میں آئے گا، آپ کی ایک ایک بات مانے گا۔ کہ جب وہاں پہ اس کے فوجی مریں گے نا بھوکے، جب اسلحہ ختم ہو جائے گا کشمیر میں، جب آپ ان کی ٹرینیں بند کرو گے تو یہ آپ کی ایک ایک بات مانے گا۔ اور ایک میرا مشورہ ہے آپ سے، جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا RSS BJP والے، تم ان کی ٹرینوں میں جو اسلحہ کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے چھین لو، ٹرینوں سے اتار لو اپنے لیے، آپ کے کام آئے گا۔ جو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے اپنے پاس رکھ لو یہ اسلحہ۔ یہ کشمیر میں اس کے جو مودی کے فوجی ہیں نا ریپسٹ، ان تک نہ جانے دو، یہ اتار لو ٹرینوں سے اپنے لیے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اور کشمیریوں کا ساتھ دو۔ ہم چاہتے ہیں، ہم پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر جو پنجاب اس سائڈ پہ ہے اور پنجاب اس سائڈ پہ، ہمارا بارڈر کھل جائے، تجارت ہو، آپ کے کسانوں کا سامان
روس تک جائے، سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں وہاں تک جائے، وہاں پہ بھی کیا آپ کا فائدہ ہو، پاکستان سے تجارت ہو، آپ کے کسانوں کا فائدہ ہو۔ یہ مودی جو ہے نا، یہ اڈانی اور امبانی کو خوش کرنے کے لیے یہ آپ کے پنجاب کو بیچ رہا ہے، آپ کے پنجاب کو چھین رہا ہے آپ سے، آپ کی زمینیں آپ سے چھین رہا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف بغاوت کرو۔ جو میرے سکھ بھائی ہیں جو انڈین فوج میں ہیں، بغاوت کرو اپنے پنجاب کے لیے۔ دیکھو پاکستان بابا گرو نانک دیو جی کا ملک ہے، یہ ان کی دھرتی ہے۔ ہم نے کرتارپور صاحب راہداری کھولی تھی آپ کے لیے، مودی نے بند کرا دی، کیونکہ اسے معلوم ہے پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں سے۔ اسے معلوم ہے کہ جب یہ جائیں گے کرتارپور میں اور پاکستانی ان سے پیار کریں گے تو ان کا پراپوگنڈا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ جب ہمارے پاس سکھ بھائی آتے ہیں پاکستان میں تو پاکستانی کتنی ریسپیکٹ، کتنا پیار دیتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں کو۔ اس بات سے ڈرتے ہیں یہ RSS اور BJP والے کہ یہ پنجابی ایک نہ ہو جائیں، پنجاب اپنی آزادی نہ مانگنا شروع ہو جائے۔ جو پنجاب کا پانی چھین لیا، پنجاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پنجابی زبان کو انہوں نے ہندی میں لکھنا شروع کر دیا ہر طرف۔ یہ آپ کی ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے سکھ بھائیوں، آپ کشمیریوں کی سپورٹ میں باہر نکلو۔ اپنے پنجاب سے کوئی ایسی ٹرین جانے نہ دو کشمیر میں جس میں مودی کی ریپسٹ فوج کے لیے سامان جا رہا ہو۔ یہ سامان ان کا اتار لو اپنے لیے، اپنے پاس رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ اور جو ہندوستان کے مسلمان ہیں تم بھی اپنی تیاری کرو۔ یہ جو غزوہ ہند ہونے جا رہا ہے اس میں تمہارا بھی ساتھ چاہیے۔ جو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، موب لنچنگ ہوتی ہے تمہاری، جو تمہارے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ کیمپوں میں تمہارے ساتھ ہوگا، تو تمہیں جیلوں میں یہ ڈالیں گے بے قصور، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تم بھی ایک ہو جاؤ، اپنی حفاظت کرنا سیکھو، ان سے لڑنا سیکھو۔ یہ تو بہت ڈرپوک ہیں۔ جب یہ تمہاری موب لنچنگ کرنے آئے نا، 1 یا 2 کو پکڑ کے قتل کر دو۔ دیکھنا اگلی دفعہ یہ موب لنچنگ نہیں کریں گے کسی مسلمان کی۔ ان سے ڈرو مت، ان سے لڑو۔ ڈرو گے تو یہ اور تمہیں ماریں گے۔ اب یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوگی، امید ہے آپ اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ اور پاکستان کی فوج کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنی عوام کو تیار کرو، جنگ نزدیک ہے، اور پاکستانیوں کو تیار کرو، انہیں بتاؤ کہ کیسے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، مل کے جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ انڈیا شروع کرے گا اور ہم نے کرنی ہے۔ اپنی عوام کو تیار کرو۔ اور زاہد حامد بھائی، آپ کی بھی ضرورت ہے اس ٹائم۔ آپ پاکستانی عوام کی رہنمائی کرو، پاکستانی عوام کو بتاؤ کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے ہتھیار چلانے ہیں۔ زاہد حامد بھائی، آپ حقیقت میں پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہو۔ مجھے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ
حقیقت میں اقبال کے شاہین ہو. پلیز سامنے آؤ، پاکستانی عوام کو تیار کرو، اپنی فوج کے ساتھ انہیں تیار کرو اور فوج کے ساتھ مل کے تیاری کرو. اور جو LOC پہ گاؤں ہیں ان لوگوں کو بھی تیار کرو. اگر ہم تیاری میں ہوں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی یہ جنگ لڑنی. تو بہت بہت شکریہ. اللہ ہمیں اس دشمن سے ہمیں فتح دے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. خدا حافظ.